فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. کہ آپ کی لاڈلی بیٹیوں کو اس دین کے پھیلانے کے لیے اور اس امت کے بخشوانے کے لیے اور اس انسانیت کو ہدایت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے آپ کی چہیتی بیٹیوں کو اس دنیا کے اندر طلاق کا سامنا کرنا پڑا. اس آقا کو اپنی بیٹیوں کا یہ غم جھیلنا پڑا. کسی لاڈلی بیٹی کی شہادت کا منظر آپ نے دیکھ لیا اور اتنا دیکھ لیا کہ جس کی محبت میں آپ بے چین ہیں اور اتنے بے چین ہیں کہ آپ یاد کر رہے ہیں. اور بدر کے بعد میں جب معاہدہ ہو گیا کہ آپ کی بیٹی کو بھیجا جائے گا, آپ لوگوں میں بے چین کہ میری بیٹی کو کون لائے گا, وہ کیسے پہنچے گی. صحابہ کہتے ہیں آقا اپنی بیٹی کی یاد میں بے قرار ہیں اور اپنی بیٹی کی یاد میں بے چین ہیں. اور ادھر معاہدے کے تحت میں یہ ہوا کہ جانے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو بڑے بڑے سرداران قریش آ گئے اور آ کے کہا کہ تم دن کے اجالے میں اور دندناتے ہوئے محمد ابن عبداللہ کی بیٹی کو بھیج رہے ہو, تم نہیں دیکھتے کہ بدر میں ہمارا پورا علاقہ لٹ گیا اور مکے کے بڑے بڑے سردار جو قتل کر دیے گئے ان کا غم ابھی ہمارے ذہن سے ہلکا نہیں ہوا, اور تم یہ کیا کر رہے ہو. اگر بھیجنا ہی ہے تم سے کوئی معاہدہ ہے رات کے اندھیرے میں بھیجنا لیکن دن کے اجالے میں نہیں جانے دینا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو راستے سے واپس لایا گیا. اس بیٹی پہ کیا گزرا ہوگا جو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چہیتے باپ سے ملنے کی تمنا میں نکلی تھی اور راستے سے لوٹا دی گئی اور فرماتی میں پھر غمزدہ اور گھل رہی تھی. یہاں تک کہ اس کیفیت کے اندر جب رات کے اندھیرے میں جانے کا وقت آیا اور جب اس رات کو ان کو روانہ کیا گیا جس رات کو طے کیا گیا تھا تو راستے کے اندر حبار ابن اسود وہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ لاڈلی بیٹی جا رہی ہے. وہ راستے میں اپنی تیر کو کمان پہ لگائے تاک میں بیٹھے رہے. یہاں تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی جب گزرنے لگی تو انہوں نے اپنی تیر کو کمان پہ لیا اور نشانہ بنایا اور وہ نشانہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کے پیٹ کو پھاڑتا ہوا گزر گیا جس کے نتیجے میں خون بہہ پڑا. یہ غش کھا کے اپنی سواری سے اونٹنی سے نیچے گر پڑی. حاملہ تھی, اس کے اندر آپ کا حمل ساقط ہو گیا. اس حالت کے اندر کراتے کراتے کسی تدبیر سے حوض کے اوپر بٹھایا گیا اور وہ مٹی زخموں کے اندر بھری ہوئی ہے اور کنکریاں آپ کے جسم مبارک کے اندر زخموں کی وجہ سے داخل ہو گئی ہیں. یہ بے قرار جا رہی ہیں. ادھر ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال کو آ رہے ہیں. اب وہ آگے بڑھے اور اس سواری کو تھاما. ادھر آقا کو اطلاع ملی کہ سرحد مدینہ پر میری لاڈلی بیٹی پہنچ رہی ہے. آپ بے چین ہو گئے کہ میں خود جا کے اپنی بیٹی کا استقبال کروں. اس فکر کے اندر جب آپ آئے ہیں اور بے قرار پہنچے ہیں تو دیکھا کہ بیٹی کے حوض سے اور اونٹنی کی پیٹھ کے اوپر سے میری لاڈلی بیٹی کے کراہنے اور بے چین ہونے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے فرمایا زینب کیا بات ہے کہ یہ وقت تو میں تجھے محبت کے ساتھ گویا ملنے کے لیے آپ بے چین تھے, تجھے کیا ہو گیا. جب دیکھا حوض کو بٹھایا تو خون میں لطپت ہے, زخم بھرے ہوئے ہیں. آپ کی آنکھوں سے بے قرار آنسو ٹپک گئے. آپ نے لاڈلی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تاکہ میری بیٹی کو میں راحت کے ساتھ گھر تک کے پہنچاؤں اور لا کر اپنے بستر نبوت کے اوپر لٹا دیا. اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کی اور کنکروں کو زخموں سے نکالا, ان کی مرہم پٹی کی اور بے چین آپ کے چہرے پر بے قراری. اور آپ میری بیٹی اللہ کے لیے اس تکلیف کو برداشت کر لے, یہ اللہ کے لیے چھوڑا اور میں بھی تیری جدائی کو اللہ کے دین کے خاطر برداشت کیا ہے. یہ کہہ کر فضائل بیان کرتے, حوصلے بڑھاتے, ان کی ہمت کو بلند کرتے, صبح شام اپنی بیٹی کے سرانے بیٹھتے. اللہ کی کرنی ہے کہ انہی زخموں کی حالت میں وہ شہادت کے مرتبے کو پا گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلی بیٹی کے جنازے کی نماز پڑھائی, خود اپنے مبارک کاندھوں پہ اٹھایا اور اس کے بعد قبر مبارک تک لے گئے اور قبر مبارک تک لے جا کر قبر میں جب اتارا ہے تو آپ بھی قبر میں اترے ہیں اور اپنی بیٹی کو اتارا ہے. اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور زار و قطار آپ کے آنسو بہ گئے اور بہت دیر کے بعد آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اور جب آپ باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے حبیب اتنے بے قرار, اور پھر آپ کے چہرے پہ اس وقت مسکراہٹ کے آثار. فرمایا کہ اے لوگوں, میں اپنے رب سے مانگ رہا تھا مولا میری بیٹی کمزور ہے, یہ زخموں میں ویسے ہی چور ہے اور تو اس کی تکلیف کو جانتا ہے, اسے قبر میں حفاظت سے رکھنا, کسی تکلیف کو پہنچنے نہیں دینا. اللہ پاک نے جب مجھے اطمینان دلایا تو میرے چہرے کے اوپر اطمینان کی مسکراہٹ آئی. کہ آقا نے فرمایا کہ حق تعالی شانو نے فرمایا اے نبی تم سے زیادہ ہم تمہاری بیٹی کی حفاظت کا
سامان کریں گے. تو میرے دوستوں، یہ وہ غم کے پہاڑ ہیں جو اپنے گھرانے سے آپ نے پیش کیے. تو صحابہ دیکھتے تھے، ارے ہماری بیٹیاں کیا آقا کی بیٹیوں سے قیمتی تھوڑی ہے، اگر یہ قربان ہوگی تو کیا حق ادا ہوا، اس لیے کہ ان سے پہلے وہ قربان ہو چکی اور ان کو آقا نے اپنے بھلا دیا، اور ان کو مٹتا ہوا دیکھ کر بھی آپ بے چین اور بے قرار ہو گئے اور کہا مولا ان کی قربانیوں کو بہانہ بنا کر امت کو سنبھال لیجئے اور امت کی حفاظت کے لیے آپ محنت کرتے رہے. کبھی وہ دن تاریخ کے اندر دکھلائے گئے اور آپ کی سیرت کے نمونے قیامت تک کے لیے کانوں میں اور پڑھتے رہے اور پڑھتے رہیں گے امت کے، کہ جن کے اندر اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جگہ سے گزر رہے ہیں اور ابو جہل نے آپ کے اوپر دور سے ایک پتھر پھینک کے مارا، وہ آ کے آپ کے سر مبارک میں لگا، خون بہنے لگا. آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر رو پڑے اور فرمایا اے اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں اور آپ میری مدد کے لیے میری پشت پر قائم ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں کہ دنیا میرے ساتھ جو چاہے کرے. اس منظر کو اور اس کیفیت کو آپ کی چچی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھا، جو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اور حضرت حمزہ کو بھی اسلام نہیں ملا تھا. وہ گھر میں جا کے غمزدہ بیٹھ گئیں. حضرت حمزہ شکار کو گئے ہوئے تھے، شکار سے لوٹے اور گھر میں آ کے دیکھا تو اپنی بیوی کو کیا دیکھتے ہیں، وہ چارپائی پہ بیٹھی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ بالوں کو کھینچ رہی ہے، چہرے کو نوچ رہی ہے اور پیر پٹک پٹک کے رو رہی ہے. تو یہ عرب کے نوحہ کا طریقہ تھا جو عورتیں اپنے غم کا اور بے قراری کا اظہار شدت سے کرتی تھیں. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تجھے، ابھی میں زندہ ہوں، تمہارا سہاگ نہیں اجڑا، تم اس قدر غمزدہ کیسے ہو جیسے کوئی بیوہ اپنے شوہر کے مرنے پر اور اس سہاگ کے اجڑنے کے اوپر روتی ہے. تو اس وقت آپ کی بیوی نے کہا کہ خبر لو اپنے خاندان کی، تم تو اپنے شکار میں اور اپنی کیفیت میں مست ہو، تمہیں پتا ہے کہ بنو ہاشم کے ساتھ دنیا کیا سلوک کر رہی ہے، تمہارے بھتیجے کے اوپر لوگ پتھر پھینک رہے ہیں، وہ زخمی ہو رہا ہے، خون آلودہ ہے اور کوئی اس کا خون پوچھنے والا اور کوئی اس کو سہارا دینے والا نہیں. جب بیوی نے یہ کہا تو حضرت حمزہ کا خون ایک دم گرم ہو گیا اور مارے جوش کے باہر نکلے اور آ کے اپنے بھتیجے کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ٹپک رہا تھا. آپ نے فوراً لوگوں سے پوچھا ابو جہل کہاں ہے جس نے یہ کام ہمارے خاندان کے ساتھ کیا؟ وہ بیت اللہ کے کنارے جا کر بیٹھا ہوا اپنے حلوق کے ساتھ منصوبے پہ مشورہ کر رہا تھا. حضرت حمزہ جری تھے، دلیر تھے اور ان کی بے جگری کے مقابلے میں کوئی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کو تیار نہیں تھا. آپ سیدھے وہاں پر پہنچے اور وہاں بیت اللہ کے پڑوس میں جہاں ابو جہل بیٹھا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے اپنے کاندھے سے کمان اٹھائی اور پھینک کے مارا تو ابو جہل کا سر پھٹا اور اس کا خون بہنے لگا. آپ نے فرمایا خبردار، آج کے بعد جب تک کہ میں زندہ ہوں کوئی اگر میری بھتیجے کی طرف ہاتھ اٹھائے گا تو حمزہ اس کے مقابل کے اوپر آ جائے گا. وہ لوگ گھبرا گئے کہ حمزہ تو ہمارا ساتھی ہے، اب اسے کچھ مت کہو. آپ پلٹ کر آئے اور آ کر اپنے بھتیجے کے پاس پہنچے اور پہنچ کے کہا کہ اے میرے بھتیجے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لے، تیرے چچا نے تو تیرا بدلہ لے لیا اور میں نے ایسے کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا اے میرے چچا میں ایسے بدلوں سے خوش نہیں ہوتا اور ایسے بدلوں کے لیے میں نہیں آیا. تو فرمایا پھر تیری خوشی کہاں میں ہے؟ فرمایا میری خوشی اس وقت ہے جب کہ اللہ آپ کو اپنا بندہ بنا لے اور آپ میری رسالت کو قبول کر لیں. تو اس عمل نے ان کے دل کو اتنا پگھلا دیا تھا، فوراً انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. تو آپ کے چہرے پہ نشاط آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا اگر آپ ہدایت پر آ گئے تو اب اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں میرے لیے، اب میں سارے غم کو اپنے بھلا دیتا ہوں. تو ان غموں کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کو گزارا تھا. تو صحابہ اپنی قربانیوں پہ کیا مطمئن ہوتے اور اپنی قربانیوں پر کیا اپنے آپ کو گویا نبھا لیتے، بلکہ وہ بے چین تھے. اے اللہ جس دین پر انبیاء کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی محبوب کی زندگی لگ گئی، وہ محبوب جس سے بڑھ کر آپ کی نگاہوں میں کوئی محبوب نہیں ہے، اور اس محبوب نے اپنے آپ کو بھلایا اور اپنے آپ کو پگھلایا اور امت کے لیے اپنے آپ کو بے قرار کیا اور انسانیت کے لیے اپنے آپ کو بے چین کیا. ہم خطا کاروں سے محبتیں کی تو ان محبتوں میں اتنا اپنے آپ کو نشاط کر دیا اور اس محبتوں کے اندر اتنا اپنے آپ کو نچوڑ دیا کہ خود اما جان فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئے اور حجر مبارک میں پہنچے، آپ کا چہرہ کھلا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ کوئی دعا آپ سے لے لوں. میں نے آپ کے دامن کو پیچھے سے پکڑا، آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی دامن کھینچ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا تو مسکرایا. فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟
کہ تم نے میرے دامن کو کھینچ رکھا. میں نے کہا کہ آقا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی دعائیں آج آپ سے مل جائے جن کو عائشہ کے کانوں نے اب تک نہیں سنا. تو فرط محبت میں آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اپنی زوج مطہرہ کو اور اپنی چہیتی بیوی کو آپ نے دعائیں دی. یہاں تک کہ جب ان دعاؤں کو سن کر اما جان فرماتی ہے میں جھوم گئی اور کمرے میں فرط مسرت میں دوڑ گئی. میری اس بے حال کیفیت کو دیکھ کے آپ نے فرمایا عائشہ میں نے اتنا بے حال تجھے کبھی نہیں دیکھا, تجھے کیا ہو گیا کہ تو اتنے بے حال ہو گئی. تو اس وقت میں نے کہا کہ آقا میرے کانوں نے آج پہلی بار وہ دعائیں آقا سے اپنے حق میں سنی ہیں جن کو اس سے پہلے سننے کو نہیں ملا. تو قربان جائے ہمارے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے. آپ نے فرمایا عائشہ جن دعاؤں کو تیرے کانوں نے آج پہلی بار سنا ہے, تیرا نبی اپنی امت کو روزانہ 5 مرتبہ دعائیں دیا کرتا.